بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا فرض منصبی کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اقوام عالم میں سب سے اعلیٰ خیر، بھلائی اور اچھائی کا جو مقام ہے وہ تمہارا ہے۔ تو فرض منصبی کیا ہے، حیثیت کیا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام پہ یہ امت فائز ہے۔ لیکن کیوں یہ بھلائی اور یہ بہترائی اور یہ اچھائی اس کے اندر کیوں رکھی گئی، اس کی صفات قرآن نے بیان کیا۔ تأمرون بالمعروف، کہ تمہاری اعلیٰ ترین صفت یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ امت کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی اور اچھائی کی رہنمائی کرے، خیر کی رہنمائی کرے۔ لوگوں کے لیے بپا کی گئی ہے، اخرجت للناس، لوگوں کی فائدے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ امت بپا کی گئی ہے۔ ایسے حالات میں دوسری چیز کیا ہے کہ برائی سے روکتی ہے یہ امت۔ تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی فساد کے خاتمے کے لیے امت آئی ہے۔ اور فساد بپا کیسے ہوتا ہے؟ وہ اعمال سے ہوتا ہے، وہ عقائد سے ہوتا ہے، وہ معاملات سے ہوتا ہے، وہ معاشرت سے ہوتا ہے کہ اگر عقائد خراب ہوں تو فساد بپا ہوگا۔ تو اس امت کا کام ہے کہ رہنمائی کرے، حکم دے بھلائی کا، یعنی انسانوں سے کہے کہ اچھے عقیدے اپناؤ، برے عقیدے سے توبہ کرو، گریز کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے رسول کی رسالت کے قائل ہو، آخرت کے دن کو مانو۔ اس پیغام کو اس دنیا کو پہنچانا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ امت اس پیغام کو نہیں پہنچاتی ہے تو اس کے اوپر ظالم حکمراں جو ہیں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس ملک میں، اس دنیا میں رہ کر کیا ہم اپنے فرض کو ادا کر رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مصطفی اور اسلام کے نام سے لائے ہیں۔ ہم اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنے عقائد کو صحیح کریں، اور پوری دنیا کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ آج پوری دنیا میں فساد ہے، آپ جانتے ہیں کیا کیا حالات ہیں۔ ان حالات کو سنوارنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق، اللہ سے رابطہ کرنا، استغفار اور توبہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ فساد کو روکنے کی کوشش کرنا کہ یہ فساد، یہ ضابطہ، یہ قانون، یہ زندگی کا گزارنے کا طریقہ یہ غلط ہے، جو غلط ہے اس کو بدلو، تب جو ہے تمہارا ملک بچے گا، ہمارا ملک بچے گا، ہم خود بچیں گے۔ اس واسطے سب سے پہلے ہم اپنے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ ہم کس لیے اس امت کو بپا کیا گیا ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بپا کیا گیا ہے، رہنمائی کے لیے بپا کیا گیا ہے، اچھائی کا حکم دینے کے لیے بپا کیا گیا ہے، برائی سے روکنے کے لیے بپا کیا گیا ہے۔ اور یہ سارے کام اعلیٰ درجے کے ایمان پہ قائم رہنے کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہمیں پورے ملک کے احوال کا ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، اور جو ذرائع ہیں جو شریعت کے مطابق جن کا کرنا ہمارے لیے اختیار کرنا ضروری ہے، ہم وہ اختیار کریں اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں
تاکہ فساد ختم ہو، صلاح آئے، اچھائی آئے، بھلائی آئے، امن آئے، سلامتی آئے، اللہ کی رضا آئے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس دنیا کا نظام جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ اور صحیح راہ پہ چلے، اللہ کے پسندیدہ نظام کی تنفیذ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے شر سے اور برائی سے حفاظت فرمائے، اور ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں اور ملک اور عالم میں امن عام فرمائے، امن قائم فرمائے، ظالموں کو تباہ کرے، عادلوں اور منصف لوگوں کو حکمرانی عطا کرے، اور جو لوگ شر کے پتلے ہیں انہیں پاش پاش کرے۔ اے اللہ، ہم نے جو دعائیں قنوت نازلوں میں جو دعائیں پڑھی ہیں، اے اللہ آپ اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ، خود ہمارے اندر ایسے وہ صفات جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں یا جس پہ لعنت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہمارے اندر ہو۔ اے اللہ، الٹی لعنت ہمارے اوپر آ جائے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اور ایمان پہ اور اچھائی پہ ہمیں قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔